أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 to 237. لفظی ترجمہ. والوالدات اور مائیں یردعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی پورے. لمن یہ حکم اس واسطے ہے جو ارادہ چاہے ان یتما کہ وہ پوری کرے رضاعہ دودھ پلانے کی مدت. وعلی المولود لہ اور بچے کے باپ پر ہے رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی کو الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے موافق. لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتم ماں کو بولدہا اس کے بچے کے سبب ولا اور نہ مولود لہ بچے کے باپ کو بولدہ اس کے بچے کے سبب. وعلی الوارث اور وارثوں پر بھی لازم ہے مثل ذالک اسی کی مثل. فَإِن پھر اگر ارادہ دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا ان تراضٍ رضامندی سے منہما دونوں کی وتشاور اور باہمی مشورے سے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر. وَإِنْ اور اگر اردتم چاہو تم ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا تو نہیں جناح کچھ گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالے کر دو ما جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا بالمعروف دستور کے مطابق. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں یتربصن
تو چاہیں وہ انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو 4 اشہر مہینے وعشرہ اور 10 دن فَإِذَا پھر جب بلغنا پورا کر چکیں اجلہن اپنی مدت کو فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ علیکم تم پر فی ما اس بات میں کہ فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے ولا جناح اور نہیں کچھ گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں جو تم اشارے میں کہو بھی اس کے ساتھ من خطبت النسائی پیغام نکاح سے نسائی ان عورتوں کا او یا اکنن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان عورتوں کا ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے سرًا چھپ کر الا مگر ان تقولو کہ تم کہہ دو فلا الا مگر ان تقولو کہ تم کہہ دو قولاً کوئی بات معروفاً دستور کے مطابق ولا اور نہ تعزمو ارادہ کرو عقدۃ النکاح عقد نکاح کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے کتاب عدت مقررہ عدت اجلہ اپنی انتہا کو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما اس کو جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ سو ڈرو اس سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ غفور بڑا بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے لا جناح نہیں کچھ گناہ علیکم تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ما اس وقت کے لم نہیں تمسوہن تم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو ان کو او یا تفریدو نہ مقرر کیا ہو لہن ان کے لیے فریدتاً کچھ مہر ومتعوہن اور خرچ دو ان کو علی الموسع خوشحال پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق متاعً جو خرچ کر کے بالمعروف دستور کے مطابق ہے حقاً لازم ہے علی المحسنین نیکو کاروں پر وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دے دو من قبلی اس سے پہلے کہ تمسوہن ہاتھ لگاؤ انہیں وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے تھے لہن ان کے لیے فریدتاً مہر فنصف تو لازم ہوا نصف ما اس کا جو فرضتم مقرر کر چکے تھے الا مگر ان یہ کہ یعفونا عورتیں معاف کر دیں او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ کہ بیدہ اس کے اختیار میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وان تعفوا اور تمہارا معاف کر دینا اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی پرہیزگاری کے ولا اور نہ تنسوا الفضل ولا اور نہ تنسوا بھولو فضل احسان کرنا بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے تفسیر
والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ یعنی طلاق کی بات ہو رہی تھی پیچھے، اب کیا کہ طلاق ہو چکی، اب چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو دودھ پلانے کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یعنی متعلقہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، یعنی وہ دودھ پلا سکتی ہیں اپنے بچے کو آپس کی رضامندی سے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہو۔ اب اس آیت سے رضاعت کی مدت بھی پتہ چلتی ہے، یعنی 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر کسی ریزن کی وجہ سے مائیں چھڑانا چاہیں دودھ تو چھڑا سکتی ہیں۔ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی ماں دودھ ایک بچے کو پلا ہی رہی ہوتی ہے کہ دوسری پریگننسی ہو جاتی ہے، اور اس کنڈیشن میں ماں کے لیے اب پہلے بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے جسمانی کمزوری کے باعث، تو اس صورت میں اگر وہ 2 سال کی مدت سے پہلے بھی دودھ چھڑا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حد کیا ہے؟ 2 سال۔ تو رضاعت کی مدت کیا ہے؟ 2 سال، لیکن یہ 2 سال کون سے ہوں گے؟ یہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے 2 سال ہوں گے۔ تو مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، اور اس حق سے ماؤں کو اپنے بچوں کو اس حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی آئے میرے پاس اور مجھے لے گئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مجھے لے گئے ایسی عورتوں کے پاس جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو جان بوجھ کر دودھ نہیں پلاتی تھی، یعنی کوئی ریزن نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو ان کے اس حق سے محروم رکھا انہوں نے۔ اب اسی طرح طلاق یافتہ عورتیں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس صورت میں کیا ہے؟ جب تک وہ متعلقہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے بچے کی ذمہ داری کھانے پینے کی، روٹی کپڑے کی کس پر ہے؟ بچے کے باپ پر ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور وہ 2 سال بھی کون سے؟ ہجری کیلنڈر کے حساب سے۔ اور اسی طرح اسی وقت میں پیا گیا دودھ رضاعت کو ثابت کرتا ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے وہی رضا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے، اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا تو پھر جس سے کیا ثابت ہو جائے گی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس رضاعت ثابت ہو جانے کے بعد تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح سے نکاح حرام ہے جیسے نسبی رشتوں سے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اب اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے اور پیا بھی ایسے ہی ہے ان 2 سال کے اندر،
اور بالکل سیر ہو کر، تو اب اس کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ ہو گیا؟ رضائی ماں کا۔ اب اس کے جو بچے ہوئے وہ اس کے کیا ہو گئے؟ رضائی بہن بھائی ہوئے۔ اب جس طرح اس کے اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اسی طرح اب یہ رضائی بہن بھائی بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا۔ اس لیے کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی مشکل گھڑی میں گھبرانے کی بجائے یہ سوچا جائے کہ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اتنا میں سہ سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مجھ پہ ڈالا ہے، اور میں سہ سکتی ہوں اور مجھے سہنا پڑے گا۔ میں یہ سچویشن ڈیل کر سکتی تھی، میں اس کو ہینڈل کر سکتی تھی، اسی لیے تو میرے رب نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہے۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ سوچا جائے کہ میں اس سچویشن کو ڈیل کر سکتی تھی، میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی، میرے رب کی نظر میں ان کو جھیل سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو پھر آزمائش کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ یعنی اب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے بلیک میل نہ کیا جائے۔ یعنی اب بچے کے باپ کے اوپر کیا ہے، جب تک وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باپ اس کا اور اس کے بچے کا نان نفقہ، کپڑا سب کچھ دے گا، لیکن اب وہ بچے کی صورت میں اس کو بلیک میل کرے کہ بھئی تمہارا بھی تو بچہ ہے نا، اور وہ نان نفقہ بند کر دے، اس کا کھانا پینا جو اس پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کو روک لے، اور بچے کے ذریعے بلیک میل کرے کہ اس کا بھی تو بچہ ہے، اور پھر ممتا جاگے گی تو خود ہی دودھ پلائے گی، تو اس کو تو میں نہ بھی کچھ دوں تو یہ تو دودھ پلائے گی کیونکہ یہ ماں ہے، اس کا دل تو ویسے ہی تڑپتا ہے بچے کے لیے، یہ تو ویسے ہی اپنے پاس رکھنا چاہے گی بچے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح دوسری طرف کیا کہ باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے بلیک میل نہ کیا جائے کہ ہاں بھی اب اس کے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو اب اس سے ضرورت سے زائد جو ہے وہ حاصل کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، اس بچے کے ذریعے سے باپ کو کیا کیا جائے؟ بلیک میل کیا جائے، اور اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ایک عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب دودھ پلا رہی تھی عورت اپنے بچے کو اور باپ اس کا نان نفقہ دے رہا تھا، اب کیا صورت ہو سکتی ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے پیچھے والوں کو کیا نصیحت وصیت کی کہ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، یا جیسے وہ شخص ذمہ داری نبھا رہا تھا، اب اس کے جانے کے بعد یعنی باپ فوت ہو گیا تو اس کے جانے کے بعد یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یعنی میاں بیوی آپس میں طے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں طلاق ہو چکی ہے لیکن بچہ کس کا ہے؟ دونوں کا، اس لیے ہر معاملے میں دونوں کے مشورے سے چلا جائے گا، اگر دونوں چاہتے ہیں دودھ چھڑانا تو چھڑایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ باہم اگر آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو پھر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو
وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو اپنے تمام معاملات میں یہ بات یاد رہ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی غلطی ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے حق میں کمی کرے۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لوگوں کے حق ادا کرتے ہوئے ہم یہی بات تو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا، مجھ سے کسی کی اتنی جرت ہے کوئی مجھ سے آ کے سوال کرے؟ کس نے آ کے مجھ سے پوچھنا ہے؟ میں جو چاہے دل میں کر لوں کسی کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، جان لو کہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ تمہارا رب کر رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں تمہارے اعمال، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ریٹن فارم میں بھی جاتے ہیں اس کے پاس۔ تو جو بھی معاملہ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ اگرچہ طلاق ہوگی، اگرچہ آپس میں کوئی محبت کا کوئی تعلق نہیں بچا، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ پھر اگلی آیت میں بیوہ کی عدت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ یہ کس کی عدت ہے؟ یہ بیوہ عورت کی عدت ہے۔ کتنی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ عدت ہر بیوہ کو کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو، چاہے وہ جوان ہے، ہر ایک کو یہ عدت کرنی ہے۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یعنی یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کس کے لیے؟ بیوہ کے لیے۔ اور طلاق یافتہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اب طلاق یافتہ عورت وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ادھر طلاق دی ادھر گھر سے نکال دیا، نہیں، وہ عدت عورت کہاں گزارے گی؟ خاوند کے گھر میں ہی گزارے گی۔ اور اسی طرح بیوہ عورت بھی یہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے خاوند کے گھر میں ہی، جس جگہ وہ رہتی تھی وہیں یہ عدت پوری کرے گی۔ اس کو کوئی بھی اس سے پہلے نہیں نکال سکتا وہاں سے۔ لیکن جو طلاق یافتہ کی عورت کی عدت ہے وہ اس عدت میں بناؤ سنگھار کرے گی، لیکن بیوہ عورت اپنی عدت میں کسی قسم کا کوئی بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ اب وہ طلاق یافتہ عورت اپنی عدت میں کیوں کرے گی؟ تاکہ شوہر کا دل مائل ہو جائے واپس اور گھر پھر سے آباد ہو جائے، پھر سے بس جائے۔ اب ویسے تو دیکھیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، لیکن بیوہ کے لیے کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ ویسے تو بیوہ عورت کی مدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے؟ وضع حمل، جیسے سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حمل والی عورتوں کی مدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، چاہے پھر وہ وفات کے 1 ماہ بعد ہو جائے، چاہے 15 دن بعد ہو جائے۔
اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک چھوٹی سی کوٹھری میں خراب کپڑے پہن کر بیٹھ جاتی تھی اور خوشبو نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ 1 سال گزرے، پھر کوئی جانور گدھا یا بکری پر یا پرندہ لایا جاتا، پھر وہ عورت اس پر ہاتھ پھیرتی تھی اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور زندہ بچتا، ورنہ اکثر مر جاتا تھا۔ پھر وہ اس کوٹھری سے نکلتی، پھر اسے مینگنی دی جاتی، وہ مینگنی پھینکتی، پھر وہ جو خوشبو وغیرہ چاہتی لگاتی۔ لیکن اسلام نے اس کو عزت دی اور دوسری طرف اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ دکھ چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جلدی اس کو بھلا سکے، تو اس کے لیے اپنے جذبات سے باہر آنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اتنی مدت دی، کتنی 4 مہینے 10 دن، پھر اس کے بعد اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اس مدت کے دوران وہ کچھ نہیں ایسا کر سکتی، نہ بناؤ سنگھار کرے گی اور نہ ہی کسی کا نکاح قبول کرے گی، اور نہ ہی کسی کی طرف ایسا کوئی پیغام بھیج سکتی ہے، اور نہ کوئی دوسرا اس کی طرف ایسا کوئی پیغام بھیج سکتا ہے نکاح وغیرہ کا یا منگنی کا۔ لیکن اس مدت کے بعد وہ جو بھی کرے، یعنی کہیں اور نکاح کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، تو وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ ہاں، اس مدت کے بعد اگر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس پر، جب اللہ نے اس عورت کو اختیار دیا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اس پر بات نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں ایسی عورتوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، باتیں سنا سنا کر کہ شاید یہ تو تھی اسی انتظار میں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے جذبات کو جج کرنے والے، یا اس پر طنز کرنے والے، یا اس پر تہمتیں لگانے والے؟ تو ہر معاملے میں یہ خیال رکھا جائے کہ اللہ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ یعنی بیوہ یا وہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہو، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو، اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ یہ تو ہوگی نا وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے یا جس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے، اس کو تو عدت کے دوران بھی اشارہ کنائے سے کہا جا سکتا ہے، یعنی لیکن وہ عورت جسے ابھی 2 طلاقیں دی گئی ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر شادی کا پیغام عدت کے دوران نہیں بھیج سکتے، ہاں اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہیں، وہ یہاں اشارتاً ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں تمہارے ارادے کو، اور سب کام کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ جانتے ہیں، تو بس اللہ کو بتا دو، اتنا کافی ہے، اور عدت پوری ہونے کا انتظار کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم عورت کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں طلاق یافتہ عورتوں کے مہر کی بات کی جا رہی ہے کہ کس صورت میں کتنا مہر دیا جائے گا۔ اب جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامت بھی کی ہے، ان کو کتنا حق مہر ملے گا؟ ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا طلاق کے بعد۔ اسی طرح نمبر 2، حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامت بھی نہیں کی گئی، ان کو صرف متع طلاق دیا جائے گا۔ متع طلاق کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت نہ کی ہو اور نہ اس کا مہر مقرر کیا ہو، ایسی عورت کو شوہر اپنے حسب حال کچھ مال یا کوئی ہدیہ دے دے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ عورت اور اس کے گھر والوں کی دل جوئی کرنا ہے تاکہ طلاق کی وجہ سے انہیں جو تکلیف ہوئی ہے اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متع طلاق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ کیا کہ حق مہر مقرر ہے لیکن مجامت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے، یعنی حق مہر تو مقرر کیا گیا تھا لیکن مجامت نہیں کی گئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 4، مجامت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں، ان کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کو قوم میں جو رواج ہیں یا اپنے خاندان میں جس طرح عورتوں کو جتنا حق مہر ملتا ہے اس کی مناسبت سے اتنا اس کو بھی دیا جائے گا۔ اب دیکھیں آخری آیت میں ذکر ہے اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، یعنی خود معاف کر دیں، یعنی وہ عورت آدھا بھی مہر نہ لے اور وہ اپنے خاوند کو دے دے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد عورت کو آدھا نہ دے، یعنی دینا تو اس کا آدھا بنتا تھا لیکن وہ اس کو کیا کر دے؟ پورا ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے، اور آپس میں معاملات کرتے ہوئے فضیلت کو نہ بھولو۔
ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو۔ اب دیکھیں طلاق کا معاملہ ہے، جدائی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان کرو دوسرے پر۔ آپ اس کو چھوڑ رہے ہو، لیکن کیسے چھوڑو؟ آسان طریقے سے۔ بنتا اس کا اتنا ہے، آدھا حق میں، لیکن آپ کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو، اس کو پورا ہی دے دو، احسان کا معاملہ کرو۔ اور ہم اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں۔ ہم ایسی صورتحال میں، لڑائی جھگڑوں کے معاملات میں، طلاق والے معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے حق مارتے ہیں، کیا دوسرے سے مزید چھیننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق مارنا تو دور کی بات، تم ان پر کیا کرو؟ احسان کر دو، ایسا اخلاق اپناؤ۔ ایسے اخلاق کی توقع کرتا ہے ہمارا دین ہم سے، ہمارا اسلام ہم سے۔ وہ اس حد تک خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کہ ایک شخص یا ایک خاتون جس کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے، پھر بھی کیا کرو؟ اس سے بھی علیحدگی کرتے وقت اس پر کیا کرو؟ احسان والا معاملہ کرو، اس کو ترجیح دو، اس کو فضیلت دو۔ تو یہ ہمارا خوبصورت دین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اور یہ جو اخلاق ہر معاملے میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہمارا دین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اخلاق ہم سیکھ جائیں، ہم اپنا لیں اس خوبصورت دین کو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم تک یہ پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير